إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين حمد الصلاة کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کچھ ہی دنوں کی دوری پر ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کی تیاری سلف صالحین بہت پہلے سے کیا کرتے تھے۔ رمضان شروع ہونے سے کئی ماہ پہلے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرما، اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمائے۔ اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور شعبان کا مہینہ جب شروع ہو جاتا تو وہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیا کرتے اور رمضان کی تیاری کیا کرتے، کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے، دیگر نیکیوں کے کام بڑھ چڑھ کر کیا کرتے تاکہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو تو ہماری ایک عادت بن چکی ہو۔ تو یہ بابرکت مہینہ بالکل قریب ہے، لہذا ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔
ہمیں اس کی خصوصیات، اس کے فضائل اور مسائل معلوم ہونے چاہیے، اس لیے کہ اس کی اہمیت ہی اتنی ہے۔ رمضان مبارک کی تیاری اور اس میں کرنے والے کام، اس کی خصوصیات، اس کے فضائل کیا ہیں، مختصر اس بارے میں بیان ہو۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائی کہ جو باقی مہینوں کو حاصل نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے جو اللہ نے مقرر کی، ان 12 مہینوں میں سے رمضان کو وہ فضیلت عطا فرمائی، وہ خصوصیت عطا فرمائی جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ یہ وہ کلام ہے ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جو لوگوں کے لیے نجات کا باعث ہے۔ جس کے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے پر نجات کا دار و مدار۔ یہ عظیم الشان کتاب اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمائی۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا، اس کا اللہ نے باقاعدہ نام لیا، کسی اور مہینے کا نام مذکور نہیں ہے قرآن پاک میں۔ فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اس کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے یہی ایک خصوصیت کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مناسبت سے سلف صالحین کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی تو یہ عادت تھی کہ وہ تمام دیگر علمی کاوشیں اور کوششیں چھوڑ دیا کرتے تھے اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اہم اذکار کے علاوہ باقی اذکار چھوڑ دیا کرتے اور وہ وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کو دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ ہر رمضان میں آپ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ ہر سال رمضان کے مہینے میں قرآن کا دور نکالا کرتے تھے، اور جب آپ کا آخری سال تھا تو اس رمضان 2 مرتبہ دور کیا۔ تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور پھر اس مہینے کی ایک رات میں نازل فرمایا، جس کے بارے میں فرمایا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں اس کو نازل فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت نے اس رات کی اہمیت کو، فضیلت کو بیان فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم قدر کی رات کا کیا مقام ہے۔ یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر اس رات کی عبادت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت سال بھر کے فیصلے فرماتا ہے، محکم فیصلے، اور یہی وہ رات ہے جس کا ذکر سورہ دخان میں ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کی ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ بہت سارے لوگ اس بابرکت رات سے سمجھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور دلیل کے طور پر یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن نے خود اس کی وضاحت کر۔ قرآن پاک کو سمجھنے کا پہلا اور بنیادی اصول تفسیر کا یہی ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو قرآن پاک ہی سے سمجھا جائے۔ ایک بات کے ایک مقام پر
اجمالاً ذکر ہے، مبہم طور پر ذکر ہے، مطلق ذکر ہے، اس میں کوئی قید نہیں، عمومی ذکر ہے، لیکن اسی بات کو اللہ رب العزت کسی اور مقام پر تفصیل سے بیان کرے، وضاحت کے ساتھ۔ تو اس بابرکت رات کو قرآن نے خود لیلۃ القدر قرار دیا، اور جمہور مفسرین، صحابہ، تابعین، ان سب کا اتفاق ہے کہ بابرکت رات سے مراد قدر کی رات ہے۔ تو یہ اس ماہ مبارک کی اہمیت کہ یہ عظیم الشان رات اس مہینے میں آخری عشرے کی کوئی ایک رات، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس عشرے میں ہر سال اعتکاف کیا کرتے تاکہ یہ رات تلاش کی جا سکے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام جب ماہ مبارک آتا رمضان کا تو فرمایا کرتے اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آ چکا اور یہ بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ تو گویا آپ مسلمانوں کو اس کی برکتوں سے متنبع کیا کرتے، اور آگے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف الشہر، کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور مزید آگے چل کر آپ نے فرمایا جو اس رات کی خیر سے، بھلائی سے، اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہا۔ کتنی عظیم الشان رات! یہ رات صرف رمضان میں ہے، کسی اور مہینے میں نہیں۔ یہ اس کی فضیلت اور خصوصیت جو کسی اور مہینے کو حاصل ہے۔ رمضان المبارک کی بعض خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کسی اور مہینے میں ایسا نہیں ہوتا، اور یہ دروازوں کا کھولا جانا یہ حقیقی معنوں میں ہے، اس کا کوئی مجازی معنی لینا بغیر کسی شاہد اور قرینے کے یہ درست نہیں، اس کا حقیقی معنی، کیونکہ جنت کے حقیقی دروازے ہیں 8 دروازے، جہنم کے حقیقی دروازے ہیں 7 دروازے، یہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ان کے وسوسے، ان کی طاقت اور ان کی پاور کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ سرکش جو شیاطین ہیں، جو سرغن ہیں، انہیں بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، سب سے زیادہ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی ایک صحیح روایت جس میں یہ الفاظ ہیں اِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ عِنْدَ فِطْرٍ، کہ فطر جب افطار کیا جاتا ہے، روزہ کھولا جاتا ہے، اس موقع پر خاص طور پر اللہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ اس لیے یہ موقع بڑا اہم موقع ہے، کیونکہ یہ مہینہ دعا کا مہینہ بھی ہے، اس میں کثرت سے دعائیں کرنی ہیں، لیکن بالخصوص افطار کے موقع پر اور سحری کے موقع پر۔ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَکَۃً، فرمایا سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ برکت کئی اعتبارات سے ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے
کہ جب اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بندوں سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں، مجھ سے پناہ مانگو میں تمہیں پناہ دوں گا، تو افطار کا جو وقت ہے بالخصوص دعا کے لیے بڑا عام ہے۔ قرآن پاک میں جہاں سورۃ البقرہ میں سحری اور افطاری کے بعض مسائل کا ذکر ہے، ان مسائل کے درمیان ہی اللہ رب العزت نے دعا کا ذکر فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتلا دیں کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اپنی طاقت قوت اپنے علم کے اعتبار سے میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی مجھے پکارتا ہے اس کو میں عطا کرتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ان مسائل کے درمیان دعا کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور ایک صحیح حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، ثلاث دعوات لا ترد، 3 بندوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ 3 قسم کے لوگوں کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ دعوت الوالد لولد، ایک باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ودعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں ایک روزے دار بھی ہے، جس میں اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ روزے دار کو کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ اس ایسی حالت میں ہے کہ جب اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ اور رمضان المبارک یہ روزے کا مہینہ ہے، اس لیے دعا کی بڑی اہمیت۔ یہ وہ وقت ہے افطار جسے ہم دعاؤں کے بجائے دیگر مصروفیات میں ضائع کر دیتے۔ بالعموم یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم میں سے اکثر مرد حضرات افطاری کے لیے سامان خرید رہے ہوتے ہیں اور جلد بازی مچائی ہوتی ہے۔ گھروں کے اندر خواتین کھانے پکانے میں لگی رہتی ہیں، بسا اوقات افطاری کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، تیاری مکمل نہیں ہوتی، یہ بھی پکانا ہے، یہ بھی پکانا ہے، یہ بھی کھانا ہے، گویا اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے کہ اس پر زور دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت اس کی تیاری ہوتی اور کھانے کے لحاظ سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہدف نہیں ہے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ لہذا یہ چیزیں پہلے کر لی جائیں، پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں، اور جو افطار کا پہلے کا جو وقت ہمارے پاس ہے اس وقت کو دعا کے اندر صرف کریں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور پورے رمضان یہ مغفرت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ اس کی خصوصیات ہے۔ جہنم سے بچنا آسان، جنت کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے، اور اس کی ایک خصوصیت بعض روایات کے مطابق صحیح بخاری مسلم کی کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ لہذا رمضان میں کوشش کر کے انسان عمرہ ادا کرے۔ عمرہ سال میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش یہی ہو، اگر عمرہ کرنے کا ارادہ ہے تو رمضان کا مہینہ منتخب کیا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہے فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اس سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی کہ اگر کسی نے حج نہ کیا ہو وہ رمضان میں عمرہ کر لے اور یہ سمجھے کہ حج ساقط ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔
اگر صاحب حیثیت ہے تو حج کی فرضیت اس پر اب بھی باقی ہے، یہ محض اسے حج کا ثواب مل رہا ہے جو باقی مہینوں میں اسے نہیں ملے گا۔ یہ رمضان کی خصوصیت۔ اس کے برعکس بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا افضل ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں عمرہ کرنا افضل ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ خصوصیت بھی رمضان کو حاصل ہے، کسی اور مہینے کو نہیں۔ ان خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور اگر ہم نے اب تک تیاری نہیں کی، اس کے حصول کی دعائیں نہیں کی، تو ابھی سے یہ تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ جب بھی دعا مانگیں پہلی دعا تو یہی ہو کہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور اس میں اللہ عمل کی توفیق دے، اور دیگر سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکیوں کے کام شروع کر دیے جائے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی جائے، نظام الاوقات مرتب کر لیا جائے۔ نظام الاوقات مرتب کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی ہم نظام الاوقات مرتب کرتے ہیں، کاروباری حضرات خاص طور پر، کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک کاروبار کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، فلاں کام کس وقت کرنا ہے، پورا ایک نظام ہوتا ہے، اور اس کے بغیر کامیابی نہیں ملتی، کاروبار کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان کے لیے بھی ہمیں نظام الاوقات مرتب کرنا ہوگا، اسے مرتب کر لیں، ترتیب دیں، اور پھر اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ نے روزہ فرض کیا، سب سے ضروری کام وہ یہی ہے، کیونکہ یہ ایک فرض ہے، اور روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو یہ مہینہ پالے اسے روزے رکھنے ہوں گے، یہ فرض ہے، اور اس فرض کا تارک سخت گناہ گار ہوگا، اور اسے بڑی سخت سزا حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ اس کو ملے گی۔ تو یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ پورا اسلام 5 ستونوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک رمضان کے روزے بھی ہیں، اور بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان اس مہینے میں روزے نہیں رکھتے، اور روزہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس کی اہمیت کو واضح کیا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس امت میں، اس شریعت میں نہیں بتائی گئی۔ بعض عبادات ایسی ہیں جو پہلے نہیں تھی، بعد میں ان کا حکم آیا، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں، ان میں ایک روزہ بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے، روزہ رکھنے کی کیفیت مختلف ہوتی تھی، طور طریقہ مختلف ہوتا تھا، لیکن روزہ موجود تھا۔ فرمایا پہلے لوگوں پر بھی فرض، تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کو واضح کر دیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ کہ روزے کا اصل مقصد یہی ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ روزہ یہ ہے کیا چیز، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ ہم پر کیوں فرض کیے گئے۔ کیا محض بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ ہے؟ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف بھوکے پیاسے رہنے کو روزہ سمجھتے ہیں، دن بھر وہی معاملات چل رہے ہیں،
وہی گناہوں کے کام ہو رہے، بد زبانی ہو رہی، بد نظری ہو رہی، اور بڑے معاملات ہیں، سب ہو رہا ہے، صرف کھانے پینے سے رکے ہوئے اور سمجھتے ہیں ہم روزہ رکھیں۔ ایسا نہیں ہے، لعلکم تتقون۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، روزہ رکھتے ہیں لیکن انہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في ان يدع طعاما وشرابا۔ جو بندہ روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے نہیں بچتا، تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، اس کی بھوک پیاس کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ وہ عظیم الشان عمل ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ آدم کا بیٹا جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو ایک نیکی پر اسے 10 اجر ملتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے 700 تک پہنچ سکتے ہیں اپنے اخلاص کی بدولت۔ 700 گنا تک وہ نیکی کا عمل پہنچ جاتا ہے، سوائے روزے کے۔ الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ سوائے روزے کے، یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ گویا اس کا اجر و ثواب اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اس کا اجر و ثواب فرشتے نہیں لکھتے، انہیں معلوم بھی نہیں اس کا کیا اجر و ثواب۔ اس کا اجر و ثواب اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہے۔ یہ بھی رمضان کے روزے کی ایک خصوصیت ہے، اس عمل کی خصوصیت۔ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، روزے کے بارے میں فرمایا یہ میرے لیے رکھتا ہے۔ یہ اس بنا پر کہ روزہ وہ واحد عمل ہے جس میں ریاکاری کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ کوئی تکلف سے کام لے بہت زیادہ تو عمل ظاہر ہو سکتا ہے، ورنہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں۔ اس میں ریاکاری مشکل ہوتی ہے، اس لیے فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور پھر آگے وجہ بیان فرمائی کہ یہ بدلہ، اس کا اجر و ثواب جو میں دوں گا خصوصی طور پر، یہ اس وجہ سے فَإِنَّهُ يَدْعُ طَعَامَهُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي۔ اس نے اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو میری وجہ سے چھوڑ دیا۔ یہاں محض کھانا پینا چھوڑنا یاد نہیں ہوا، کھانا پینا بھی چھوڑ ہے، وَشَهْوَتَهُ، اور اپنی خواہشات کو لگام بھی ڈالتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک صاف کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کہ اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا قد افلح من تزکا۔ جس نے یہ مقام حاصل کر لیا تزکیہ نفس کا، کامیاب وہی ہوگا، وہ کامیاب ہے، قد افلح، یقینی طور پر کامیاب، اور اس کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ تو روزہ محض کھانے پینے سے روکنے کا نام ہے، بلکہ خواہشات سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال میدان جنگ میں کام آتی، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی، ایک دفاعی ہتھیار ہے۔ دشمن اگر وار کرتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ڈھال کام آتی۔ تو یہ روزہ بھی ڈھال ہے، یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک ڈھال ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے علیک بالصیام فإنہ لا عذر لک۔ ایک شخص نے وصیت طلب کی کہ مجھے کسی عمل کے بارے میں بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عذر لک، روزہ رکھا کرو کہ اس کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کس چیز میں مقابلہ نہیں کر سکتا؟ خواہشات کو کنٹرول کرتے کرتے،
نفس کو کنٹرول کرنے میں، تزکیہ نفس میں اس سے بہتر عمل نہیں ہے، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں شادی کر لو، نکاح کر لو۔ اگر ابھی طاقت نہیں ہے، معاملات ایسے نہیں تو فرمایا تو پھر روزہ رکھا کرو، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ خواہشات کو کنٹرول کرے گا، خواہشات کو مارے گا۔ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا حِلَّ لَهُ، آپ نے فرمایا روزہ رکھا کرو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری اور خواہشات کو کنٹرول کرنا، اور یہ صرف رمضان کے مہینے تک محدود نہ ہو کہ بس جب تک رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے تو ان چیزوں سے بچنا نہیں، بلکہ یہ اثرات 11 مہینے تک برقرار رہے۔ لعلکم تتقون کا اصل معنی یہی ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں تو انسان بچ ہی جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان کا زور بھی نہیں ہوتا، شیطان کے وسوسے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن رمضان کے گزرتے ہی پھر پتہ چلتا ہے کہ اب رمضان کے اثرات کس نے قبول کیے اور کس نے قبول نہیں کیے۔ اگر رمضان کے اثرات بعد میں بھی باقی رہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا روزہ ٹھیک گزرا، آپ نے تبدیلیاں کیا، اور رمضان کے گزرتے ہی وہی پرانی روش اور پرانی ڈگر پر اگر چل پڑے تو سمجھ لیں کہ یہ روزہ رکھنا آپ کے لیے قبول ہونے کے اعتبار سے اس کا امکان کم ہے۔ تو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی یہ اثرات ہمارے جسم پر، ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر رہنے چاہیے۔ تو روزہ اس مہینے میں اہم ترین ایک فرض ہے جو اللہ نے ہم پر عائد کیا ہے۔ پھر اس مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی بڑی اوقات ہے۔ خرچ کرنا عمومی طور پر بڑا فضیلت والا عمل ہے، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو آپ پہلے سے بھی زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ کان اکبر بالخیر من الریح المرسل، حدیث کے الفاظ میں تیز ہوا سے بھی زیادہ، آندھی سے بھی زیادہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے اس مہینے کے اندر۔ تو یہ بھی بڑا ایک اہم کام کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرتے، تیز آندھی سے بھی زیادہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو ہر ایک کو اس کے اثرات نظر آتے ہیں، وہ ہوا ہر ایک تک پہنچتی، گویا آپ ہر آدمی تک، ہر فرد تک جو بھی مجبور ہوتا اس کی مدد فرمایا کرتے، اس کے ساتھ تعاون کیا کرتے۔ کوشش یہی ہو کہ مختلف لوگوں پر خرچ کیا جائے تاکہ سب اس مہینے کی برکت سے فائدہ اٹھا سکتا۔ یا پھر جب تیز آندھی چلتی ہے تو بالعموم پتے درختوں کی جھڑ جاتے ہیں، گویا آپ اتنا خرچ کرتے تھے کہ آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا، آپ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ آپ کی یہ سخاوت اور یہ زہد یہ اختیاری تھا۔ ہم ایسے نہیں کہ ہم اس قابل ہوں کہ سب کچھ لٹا دیں، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ عام دنوں کے مقابلے میں اس ماہ کے اندر ہم زیادہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا اس مہینے میں کثرت سے سخاوت کرنا اس عمل کی فضیلت پر دلیل ہے کہ اس مہینے میں خرچ کرنا یہ ایک اہم ترین کام کا۔ تلاوت کے متعلق آپ سن چکے ہیں، دعا کے متعلق سن چکے ہیں، کثرت استغفار اور توبہ، کثرت ذکر یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ تمام امور ہیں جو اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ تو اس ماہ مبارک کی خصوصیات، کچھ فضائل مختصر آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے تو یہی موضوعات آپ مختلف انداز سے سنتے رہیں گے۔ چند ایک باتیں اس حوالے سے وقت کے اندر جو ممکن تھا آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جمیل اللہ
الحمد للہ رب العالمین.